أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں الحمدللہ ثلاثی مزید فی کا اضافہ کیا، آغاز کیا تھا، اور اس کی انٹروڈکشن ہم نے دیکھی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ثلاثی مزید فی سے مراد ثلاثی کا مطلب تین، اور مزید کا مطلب اور، مزید، ایکسٹرا، زیادہ۔ فی کا مطلب ہے اندر، ہی کا مطلب ہے اس کے، یعنی کہ روٹ ورڈ، کوئی بھی ایسا لفظ جس کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا واحد مذکر غائب لفظ ہے، چاہے وہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر دیکھا ویسے فعل ماضی میں ہی جاتا ہے کیونکہ وہ تین حرفی مادہ ہوتا ہے، باقی میں تو پھر آگے مضارع میں اور امر میں اور نہیں میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی فعل ماضی ثلاثی مزید فی میں فعل ماضی کا واحد مذکر غائب اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ آپ یاد نوٹ کر لیں۔ ثلاثی مزید فی فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کو دیکھتے ہیں اگر وہ صرف تین حرفی مادے سے بنا ہو تو ہم اس کو ثلاثی مجرد لیتے ہیں۔ اونلی تھری، اور اگر اس میں تین حرفی مادے کے علاوہ بھی کچھ موجود ہو تو وہ ثلاثی مزید فی کہلائے گا، یعنی کہ تین حرفی مادے کے علاوہ مزید کچھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثلا ہم نے دیکھا ورڈ غربا، ابھی آپ دیکھ رہے ہو صرف تین حرفی مادہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نصارہ، کروما اور سمیع، ان سب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس صرف تین حرفی مادہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ ثلاثی ثلاثی مجرد۔ اونلی تھری۔ اس کے برعکس
اگر ہمیں لفظ نظر آتا ہے ان ز انزلہ، اقتلا، یہ واحد ماضی کا واحد مذکر غائب ہے۔ اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے قتلا، یعنی کہ آپ نے شدہ کے بارے میں ثلاثی مجرد جب پڑھا تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ عین کلمہ پہ یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس میں شدہ نہیں پڑھی تھی، تو یہ شدہ بھی اضافی ہے، یعنی کہ جو ثلاثی مجرد کی جتنی بھی گردانیں پڑھی اس میں کیا سینٹر میں کسی پہ شدہ آ رہی تھی؟ نو میم. نہیں. ٹھیک ہے، یا زبر تھی یا زیر تھی یا پیش تھی۔ نزلہ، اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو ان سب کے بیچ میں کچھ اضافہ نظر آیا، تین حرفی مادہ کے علاوہ۔ قاتلا، کیا اضافہ نظر آ رہا ہے؟ قاف تے لام کے فا اور عین کلمہ کے بیچ میں ایک الف کا اضافہ، ٹھیک ہے؟ تو اس تغفرہ، یعنی کہ غین فارا یہ مادہ ہے آپ کا، اس کے سٹارٹ میں آپ کو سین تے کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ ہیں یہ سارے آپ کو، یہ سارے اس میں آپ کو روٹ ورڈ کے علاوہ کوئی نہ کوئی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اب ان الفاظ کو ہم کہیں گے ثلاثی ثلاثی مزید. مزید فی، اور دیکھنا جو ہے آپ نے صرف واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صرف اسی میں دیکھ کے آپ کو پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو مضارع ہے اس میں یہ تان کا اضافہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کے اندر آپ کو امر میں کبھی حمزہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ تو صرف جو فعل ماضی کا پہلا ورڈ ہے، گردان کا پہلا ورڈ واحد مذکر غائب، وہ تین حرفی مادے سے بنتا ہے، اسی لیے اسی کو دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مزید فی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ کو پہچان پتا چل گئی۔ جی عفیفہ طلت آپ بتائیں گی جو نام ہم نے کتنے، اب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مزید فی میں کتنے ابواب ہوتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں: افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. بالکل ٹھیک ہے، 8 ابواب میں، جی بالکل پرفیکٹ جواب دیا۔ جی عائشہ حسن، جی جی. اچھا. افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفاعل، تفاعل، پھر ہے تفاعل، افتعال، انفعال، اور پھر ہے استفعال. زبردست۔ بس صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو 3 اینڈ 4 ہے جس کے شروع میں تے جی کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کے جو آئین ہے وہ پیش والی ہے، تف او، اولن، تفا او، اولن، یعنی کہ 2 نہیں 3 اینڈ 4 جو ابواب کے نام ہے اس کی آئین کے اوپر پیش ہوگی۔ اب باقی سب نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جی عزیزہ،
मैम एक दफा फिर रिपीट कर जी दें। मैंने वो भी मैं जब लिखवाऊंगी तो फिर मैं आपको अभी लिख रही हूँ ना, तो फिर आप। अच्छा। हाँ। ये इसमें सलासी मजीद फी में 8 अबवाब हैं। तो पहला है इफ आलुन, हम्म। तफईलुन, मुफाअलतुन, तफाउलुन, तफाउलुन, इफ्तिआलुन, इनफिआलुन, इस्तिफआलुन। जबरदस्त, माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। जी। अजीजा बेगम। ये मैडम मैंने बताया अभी। अच्छा, आपका माइक शायद ऑन है ना, इस वजह से। आ, जी जी। अफीफा तलत। जी मैम, मैंने भी सबसे पहले मैंने बताया, मैं बता देती हूँ दोबारा। अच्छा, फिर कौन रह गया? मैमुना। जी उस्ताजा, मैं एडवांस क्लास की हूँ और दूसरा मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा अच्छा, मैं मजीद सुलासी मजीद फी के अबवाब के नाम पूछ रही थी। है। जी अनाहिद जी। आदिल। अस्सलाम वालेकुम। जी। मैंने पिछली क्लास में ली थी, मेरा फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है। आज भी मैं बार बार ज्वाइन हो रही हूँ, वो फिर खत्म हो जाते हैं, ज्वाइनिंग ये फिर मेरे दोबारा साथ भी करती अभी हूँ तो शुरू में, मैंने भी बात ही नौ समझ बज के नहीं आ बीस रही है। मिनट पे क्लास स्टार्ट की है। ये मेरे फोन, मेरा भी यही हो रहा है। मेरे कुछ नेट में ना कुछ दिनों से मसला हो रहा है। जी चलो। आपने पिछला फिर लेसन सुना भी जी नहीं? मेरा भी फोन खराब हो गया था, मैं दूसरे फोन पे सिम डालिए तो मैं क्लास भी नहीं ले पाई, और अब ये जो है बार बार मैं ड्रॉप हो रही हूँ क्लास से, फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे कोई आवाज भी नहीं आ रही सही से, मसला चलो हो रहा है चलो, बस। आपने अभी लेसन मैंने फिर दोबारा ज्वाइन किया। लेसन जरूर सुनना है, ठीक है? पिछला भी और ये वाला भी। जी हमने नया जी आगाज जी कर लिया इंशाल्लाह। सलासी मजीद फी का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम उस्मा हाफिज। जी। जी। जी मैम, मैं पिछली क्लास में नहीं आई थी लेकिन मैंने सुना है और फिर मैंने लिखे हैं, मैं बताती हूँ। जी। सलासी मजीद फी के 8 अबवाब हैं। इफ़आलुन, तफ़ईलुन, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ़्तालुन, इन्फ़ालुन और इन फी इस्तिफ़आल। इन फी जी। आलुन। इनफ़िआलुन और बाबी इस्तिफ़आल। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और शाहीन। जी शाहीन। अच्छा, कौन बच्चा रह गया? उस्मा हफीज। जी मैम। आप बताएं। मैंने बता दिया है लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। नहीं नहीं, जिसने बता दिया मुझे, अब ये आइडिया नहीं हो रहा कौन रह गया है। एक जी। गैलेक्सी के नाम से, यानी कि गैलेक्सी टैब ए लिखा हुआ आ रहा है, नाम नहीं आ रहा। ये कौन सा बच्चा है? और कोई नहीं रह गया? जी सबने सुना दिया। चलें आगे चलते हैं। जी, ये हमारे 8 अबवाब के नाम हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबने कर लिए। आगे चलते हैं जी। आज हमने पहले दो की, कल पिछली क्लास में बात की थी। पहले दो अबवाब। और हमने कहा था कि ये जो अजाफा होता है,
ابواب کے اندر اس اضافے سے میننگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا لفظ جب لکھا جاتا ہے ضربا، اس کا جب ہم نے ترجمہ سیکھا تھا تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے کہا تھا ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ضربا کے اندر کیا چھپا ہوا ہے عفیفہ؟ آپ جی لوگوں کو کہا تھا تارا کے جو اندر پیورلی اس کلاس کے بچے ہوتے ہیں اپنا ایک نا ہینڈ ریز رکھا کریں، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے، پھر میں بار بار پرانے بچوں سے پوچھ لیتی ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایڈوانس کے ہیں۔ تو آپ لوگ آتے ساتھ ہی نا اپنے ہینڈ ریز کر لیا کریں، تاکہ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں سے سوال کروں۔ جو بھی اس کلاس کے پیور بچے ہیں جو کہ ایڈوانس کے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ ریز کر لیا کریں۔ عائشہ حسن پچھلی کلاس کی ہے، میمونہ پچھلی کلاس کی ہے، باقی کون کون ہیں نئے بچے؟ بس میں ان دو بچوں سے پوچھوں، شاہین آپ بول نہیں رہے، ناہید عادل؟ ہاں میڈم، میں نے آپ کو یہ بتا رہی تھی نا کہ میں کلاس نہیں لی تھی اور میری کلاس وہ ڈراپ ہو رہا ہے، تو اس لیے مجھے پتا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ ایڈوانس کلاس کے ہو کہ اس کلاس کے ہو؟ نہیں نہیں، میں اسی کلاس کی۔ پھر اپنا ہاتھ ریز کر لو نا، میں نے بس اتنا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میں اب نوٹ کر لوں گی، پھر میں اس کو لکھ کے ساتھ رکھوں گی۔ گیلیکسی ٹیب کے نام سے کون ہے؟ نام نہیں آ رہا آپ کا۔ شاہین، عظما، حفیظ آپ کس کلاس کے ہو؟ میں اسی کلاس کی ہوں، میں ایڈوانس کی نہیں ہوں۔ تو آپ ہینڈ کیوں نہیں ریز کر رہے؟ میں نے آپ کو کہا ہینڈ ریز کریں اپنے۔ میم مجھے کرنا ہی نہیں آ رہا۔ آپ جی بھجن گلیکسی ٹیب میں لکھ کے لیتی پیچھے اچھا میں جی، ہوں ایڈمن آپ لوگ ابھی۔ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں، ایڈوانس والے ہاتھ اوپر کر لیں۔ اس کو یہ دیکھو کتنی دیر سے لگا رہی ہوں، نہیں ہو سکتی۔ اچھا، عفیفہ اور عزیزہ آپ ہینڈ ریز بند کریں، اور جو اس ایڈوانس والے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ میمونہ، عائشہ، جی میمونہ، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، جی اس لیے ذرا جلدی جی جلدی جی کریں۔ استاذہ میں اٹھا رہی ہوں، مجھے بھی پتہ چلیں نہیں کیا ہو رہا چھوڑ ہے۔ دیں مجھے، اب جی آپ جی دو کا تو پتہ ہی ہے۔ زارابا میں جی نے کہا تھا ہر اسم کے، ہر فعل کے اندر ایک فاعل جس نے کام جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جب بھی فعل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، تو ظاہر بات اس ایکشن کو کسی نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر فعل کے اندر اس کا فاعل ضمیر کی شکل میں، پرو ناؤن کی شکل میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو عزیزہ آپ بتاؤ گے کہ زارابا کے اندر کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ میڈم واحد مذکر غائب کا ہے وہ عربی میں بتاؤ نا، فعل ماضی، وہ کے لیے کیا واحد ہوتا ہے؟ مذکر غائب وہ جی میں ہو بتاؤں؟ ہو- میں بتاؤں تو کرنا ہی نہیں ہے نا، نہیں میڈم ہو وہ تو اردو کا ورڈ ہے نا بیٹا۔ جو ہمارا ورڈ گردان کا ہے وہ بتاؤ نا، وہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہوا ہوا، بالکل ٹھیک ہے، ہوا۔ تو ہم اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا ضربا۔ ہوا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس ایک ایک مذکر مذکر، نماز اور فائل کے ساتھ میں نے کہا نے کا ورڈ آتا ہے لازمی، اس ایک مذکر نے مارا، مارا۔ پاسٹ میں جا کے ترجمہ کرنا ہے، اس ایک مذکر نے مارا۔ اب صرف ضربہ ہوگا تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا، اس ایک مذکر نے مارا۔ اب میں اس کا باب افعال میں جب میں لکھوں گی تو اس میں نے کیا اضافہ کر دینا ہے؟ ضربہ کے اندر شروع میں ایک حمزہ کا، زبر والی حمزہ، یہ ہمیشہ زبر والی حمزہ ہوتی ہے۔ اب میں لکھ دوں گی از ربا، از ربا۔ ابھی میں اس کا طریقہ بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ اب اس حمزہ کے اضافے سے، یہ تو ترجمہ اس کا ہے، اس کے اندر بھی ہوا چھپا ہوا ہے،
یہ تو ترجمہ اس کا ہے کہ اسے مذکر نے مارا، لیکن اضافہ کیا ہوگا؟ جب بھی کوئی ایڈ ہوئے گی چیز، اس سے میننگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو باب افعال کا کیا اضافہ ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس کے ترجمے میں کہ ایک بار مارا، یعنی کہ ایکشن کام کا اونلی ایک ون بار ہونا. ٹائم، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو بھی ایکشن ہو رہا ہے، مارنے کا، کھانے کا، سونے کا، رونے کا، پڑھنے کا، انزلہ صرف ایک مرتبہ نازل ہوا، انزلہ ایک بار نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ از ربا ایک مرتبہ مارا، بھجن پھر اس میں کیا اس کا ترجمہ نہیں آئے گا کہ اس نے نہیں اس نہیں، یہی مذکر نے ہوگا نا، ایک بار اس میں. ایک مذکر نے تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو ہوا کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی جس کے جی اندر چھپا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے۔ میں صرف کہہ رہی ہوں اضافے کا ایکسٹرا میننگ کیا ہوگا؟ ایک بار مارا، ایک بار نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 اضافہ کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کو مارا، یا نازل کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا ایکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لازم اور متعدی. جی، فعل لازم یا متعدی، یعنی کہ کام اپنے اوپر کرنا، میں بیٹھا، میں اٹھا، میں لیٹا، میں سویا، یا کسی دوسرے کے اوپر کرنا، میں نے مارا، میں نے سلایا، میں نے کھلایا، میں نے پڑھایا، یا ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے۔ لازم ہوتا ہے اپنے اوپر ایکشن کرنا، اور متعدی ہوتا ہے کسی دوسرے پہ ایکشن کرنا۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایکشن فعل متعدی کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ ایکشن فعل متعدی کا ہوگا، یعنی کہ ترجمہ کبھی ایسا نہیں آ سکتا کہ کام آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہو۔ ازربا، اللہ تعالی قرآن کو نازل کر رہے ہیں انسان کے اوپر، اللہ تعالی قرآن کو اتار رہے ہیں لوح محفوظ پر۔ اب دنیا میں نزول 23 سال میں ہوا، لیکن جب لوح محفوظ پہ اتارا تو ایکشن کیا تھا؟ اونلی ون ٹائم۔ تو کون سا یہاں پہ مطلب ہوگا؟ اگر شروع میں حمزہ آئی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے ایکشن ون ٹائم، تو یہ جی نزول یہ کون سا قرآن ہوگا؟ لوح محفوظ کا یا لوح دنیا کا؟ لوح محفوظ لوح محفوظ پر اب ایک جب ہی آپ اس مرتبہ کا نازل. ترجمہ پڑھتے ہو قرآن مجید کے اندر، ان یقیناً ہم نے انزلہ نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ آپ ترجمے میں کبھی قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ لوح محفوظ میں نازل کیا یا دنیا میں نازل کیا؟ ترجمے میں تو نہیں آپ کہہ رہے ہوتے نا؟ قرآن کا جی ترجمہ آپ کسی بھی قرآن میں جا کے دیکھو تو کیا وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ون ٹائم ایکشن اور لوح محفوظ میں نہیں نازل کیا؟ نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا نا؟ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ترجمے میں بھی وہ بات آئے، لیکن آپ کو پڑھتے ساتھ پتہ چل گیا کہ یہ لوح محفوظ کا ذکر چل رہا ہے، جبکہ کسی اور عام فہم پڑھنے والے کو آپ لوگ پوچھتے ہو گرامر کیوں پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میننگ کی تہ تک پہنچ جاتے ہو آپ لوگ، جو کہ عام فہم پڑھنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بس ایک ترجمہ قرآن پہ لکھا ہوا پڑھے گا اور آگے نکل جائے گا۔ اس کے لیے نازلہ، انزلہ یا نزلہ میں کوئی فرق ہوگا؟
اس کو تو صرف نون زیر لام نظر آ رہا ہے نازل کیا. کیا اس کو کوئی فرق محسوس ہوگا اس بات کا؟ نہیں. نہیں میڈم. لیکن آپ کو حمزہ کو دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ نزول لوح محفوظ کا ہے، کیونکہ حمزہ نے ون ٹائم ایکشن کرنا ہے. نزلہ، زے کے اوپر شدہ دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایکشن بار بار ہے، یعنی کہ 23 سال میں قرآن کا نزول دنیا میں ہوا تھا، بار بار نازل ہونا. اب آپ کو فوراً پتا چلے گا کہ یہ دنیا کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی. نہ یہ لکھا ہوگا نزلہ میں کہ دنیا میں نازل ہوا، نہ انزلہ میں لکھا ہوگا لوح محفوظ میں نازل ہوا، لیکن دیکھتے ساتھ حمزہ اور شدہ کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکو گے کہ اللہ یہاں پہ کس نازل ہونے کا بات کر رہے ہیں. بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی. تو یہ فائدہ ہے آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے کا. تو اب یہاں دوسرا نمبر پوائنٹ کہ ایکشن کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے. اب وہ آپ اپنے اوپر نازل نہیں کر رہے قرآن کو. ایک جگہ آپ قرآن کو لوح محفوظ میں داخل کر رہے ہو، نازل کر رہے ہو، اور ایک جگہ آپ دنیا میں نازل کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کس کا نزول کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کا. کس پہ کر رہے ہیں؟ دنیا پہ کر رہے ہیں. یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نزول ہو رہا ہے. کہتے تھے نا ان کے دل پہ نازل ہوتا تھا. جی. تو قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر. تو یہ آپ تو فرق میڈم بتا سکو گے. یہ ایکشن یہ فعل مرتدی متعدی، مطلب یہ میری بات. ہاں یہ ذرا بدن ایک دفعہ کلیئر کر. دو طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک کام آپ اپنے اوپر کرتے ہو، آپ کہتے ہو میں بیٹھی. اب آپ اپنے آپ کو بٹھا رہے ہو یا کسی اور کو جی بٹھا رہے ہو؟ جی 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 یہ ہوا میں فعل بیٹھی ٹھیک لازم. اور ایک آپ کہہ ہے. رہے ہو میں اچھا. نے بٹھایا. کس کو؟ اگر آپ کے جملے کا ترجمہ کرنے سے آگے نکلتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کس کو، تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے. آپ کہو گے احمد کو، امجد کو، بیٹے کو، بھائی کو، ابا کو. آپ نے کہا میں بیٹھی. اب اس میں کس کو نکل رہا ہے سوال؟ کس کو؟ نہیں وہ تو پھر بدن وہ معتدی ہو گیا نا، یعنی میں نے یہ لازم ہو گیا کہ جی، میں نے اپنے کیا. آپ کو جب آپ نے بٹھایا، خود کو بٹھایا، تو وہ لازم ہے. اور جب کسی دوسرے جی کو بٹھایا تو متعدی ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دو طرح کا ایکشن ہوتا ہے. ایک اپنے اوپر، میں سوئی. اب اس کا نکل سکتا ہے کس کو؟ جب میں کہوں گی جی میں جی نے جی سلایا، اب سوال اٹھے گا کس کو؟ امی کو، بچوں کو، بھائی کو، بہن کو. ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی جی سمجھ. کلیئر ہوئی بات آپ لوگوں کو؟ تو اس میں جو ہے دونوں میں سے کون سا ایکشن ہوتا ہے؟ ایکشن فعل متعدی کا، یعنی کہ ایکشن کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے، کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس میں مبالغہ یا شدت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کام، بار بار، لیکن بہت زیادہ یا شدت سے. قتلا، اگر آپ کہو گے اقتلا، اقتلا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ون ٹائم ایکشن. جی. اس ایک مذکر نے قتل کیا. اب ترجمہ سے بھی یہی مان رہا ہے، اس ایک مذکر نے قتل کیا. اب کوئی وضاحت قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ون ٹائم ایکشن سے قتل کیا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ
ریوالور سے یا گن سے تھا، دل میں گولی ماری، دماغ میں گولی ماری، بندہ مر گیا، کیا ہوا؟ ون ٹائم ایکشن۔ پسٹل سے کسی کا سر اڑا دیا، کسی کے دل میں اسٹریٹ ماری، بندہ ادھر ہی گر گیا، ون ٹائم ایکشن۔ یا تلوار سے ایک ہی وار میں گردن اڑا دی، کیا ہوا؟ ون ٹائم ایکشن، اقتلا۔ اور وہی اگر قتلا لکھا ہوا ہے تو کیا اب یہ بندوق سے مارا جا سکتا ہے؟ اسٹریٹ فائر کیا جا سکتا ہے، بار بار ایکشن۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ قتل ایک دفعہ میں نے کیا گیا، آہستہ آہستہ۔ اگر پسٹل سے مار ہے، کبھی وہ پیر میں گولی مارے گا، کبھی وہ بازو میں گولی مارے گا، یعنی کہ اذیت دے دے کے، ٹارچر کر کر کے، شدت، مبالغہ، ایکشن کا کسی دوسرے پہ کرنا، بار بار کرنا۔ قتلا، آپ کو یاد ہے، اب تو پرانی بات ہو گئی ہے، اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اغوا کیا، اپنے گھر میں رکھا، کس طرح قتل کیا تھا؟ بڑے عرصے، کئی سال کیس چلتا رہا تھا، کسی کو نور یاد ہے؟ مقدم، نور مقدم کیس۔ نور مقدم کیس، ذرا ذہن میں لے کے آئیں، واقعہ کس کس کو یاد ہے؟ کیسے مارا تھا اس نے؟ ایک ہی دفعہ مار دیا تھا؟ نہیں نہیں، اس نے اس کو بس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بالکل، اس کو جلایا تھا، اس کو ایک ایک کر کے ایک ایک حصہ، یعنی کہ اس کو مرنے نہیں دیا تھا، اس کے ایک ایک پارٹ کو علیحدہ علیحدہ کاٹا تھا، استغفر اللہ، اذیت دے کے، کٹس لگائے، جلایا، پھر آخر میں سر اڑایا۔ تو یہ کون سا قتل تھا؟ قتلا۔ وضاحت تو نہیں لکھی ہوتی نا، جب آپ قرآن پڑھو گے تو آپ یہی پڑھ کے گزرو گے کہ اس نے مار دیا، قتل کر دیا، لیکن آپ کو فرق پتا چلے گا کہ نہیں کہ کس طرح کا قتل ہے؟ ون ٹائم ایکشن ہے کہ کانٹینیوس ایکشن ہے؟ ایک بار کا قتل ہے کہ بار بار کا قتل ہے؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ اب اگر کوئی خودکشی کر لے تو یہاں پہ آپ قتلا یا اقتلا لکھ سکتے ہو؟ نہیں، نہیں، ٹھیک ہے کیونکہ نا، وہ فعل لازم ہے، وہ اس یہاں میں۔ تو ایکشن کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے، پھانسی والا تو خودکشی والا تو اپنے آپ کو مار رہا ہے، وہاں تو فعل لازم ہو رہا ہے، جبکہ ان دونوں کی کوالٹی ہے فعل متعدی کا ہونا۔ اس قتلہ میں بھی ایکشن متعدی کا ہے، آئی سمجھ؟ ان دونوں میں ایکشن کسی جی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے، کلیئر ہے؟ جی، سب کو الحمدللہ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ جی مس۔ جی میڈم۔ گڈ، ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے ان کی کوالٹیز پڑھ لی، پہلے دو ابواب کی، ان کو کہتے ہیں خصوصیات۔ باب افتعال اور باب تفعیل کی خصوصیات، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خصوصیات۔ خصوصیات۔ کیا خصوصیات ہیں؟ یعنی کہ یہ تین باب جو آپ نے فعال میں پڑھی، کام کا ایک مرتبہ ہونا، ہم، فعل متعدی ہونا، جی، اور کس جی اوپر کیا تھا؟ ایک بار ایکشن، دوسرے پہ ایکشن، متعدی کا ایکشن، اور وہاں پہ مبالغہ تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن جی نہیں، یہاں پہ مبالغہ ہو رہا ہے، مبالغہ پایا جا رہا ہے، کام کا بار بار کیا استاذہ آپ جانا۔ نے افتعال لکھ دیا استاذہ، اچھا، باب افتعال۔ افعال،
جزاک اللہ. بابے کیا ہوا؟ ہاں یہ افعال ہٹا دو، اور گرا دیا. تفعیل کی خصوصیات. خیر اس پہ رکھ دو، بھی تو پہننے ہیں، کوئی بات ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب ہم نے ایک اور پہلو سے اس کو دیکھنا ہے. یہ بہت ہی آسان اور انٹرسٹنگ پارٹ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو کرنا، ان ثلاثی مزید فی کو پڑھنا بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھو گے کہ اس کا اتنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پہ اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب میرے پوائنٹس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے. ان ابواب کو ہم نے دو حصوں میں بانٹنا ہے. آپ جب ان کے نام دیکھ رہے ہو تو آپ دیکھو گے کہ کچھ کے اینڈ پہ آل لکھا ہوا ہے. اچھا جی، تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اینڈ کو دیکھنا ہے ناموں کے، اور مجھے بتانا ہے اس میں سے آل گروپ کون سا ہے. کس کو ہم لکھیں گے؟ آل گروپ. ٹوٹل کتنے نام ہیں؟ ابواب کے کتنے نام ہیں ٹوٹل؟ 8. 8. ان میں سے کس کس کے اینڈ پہ آل لکھا ہوا ہے؟ 4 کے. اس کو ہم نے آل گروپ کہنا ہے اور اس کو ہم نے علیحدہ کر دینا ہے. جی کون بتائے گا کون کون سے آل گروپ ہیں؟ افعال، افتعال، انفعال اور استفعال. جی یہ کس نے بتایا ہے؟ نہیں آپ نے؟ واحد عادل. جی دوبارہ سے جی. بولو. افعال اف نہیں ہے، افعال. میں افعال، افعال، ہم افتعال. افعال یہ نمبر 1 ہے. جی. پھر افتعال. افتعال. جی. یہ نمبر 6 ہے. انفعال. انفعال. نمبر 7 ان اور فی. انفعال. انفعال. استفعال. اور نمبر 8 استفعال. استفعال. یعنی کہ 4 جو ہیں یہ آل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. فرسٹ اینڈ لاسٹ 3 آسان ہے یاد رکھنا. فرسٹ اینڈ لاسٹ 3 یہ آل گروپ ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بغیر آل گروپ. جی بغیر آل گروپ کون کون سے رہ گئے؟ کوئی اور بچہ بتائے گا؟ تفعیل. جی میں مفاعلہ. تفاعل اور تفاعل. 2 عفیفہ 3 آپ ایڈوانس 4 کلاس 5. کے ہو کہ اس کلاس کے ہو؟ میں اسی کلاس کی ہوں اچھا میم. اوکے. آپ نے کہا 3. اب ہم نے کہا نا 1 اور آخری تینوں، اگر یہ لاسٹ. آل گروپ ہے تو اس کے علاوہ جتنے رہ گئے وہ سارے بغیر آل گروپ ہو گئے. 3 جی 4 گروپ. ہو گیا تفعیل. 4 مفاعلہ. مو فا الا. اور 5 تفاعل. فا. شدہ ہے نا اس کے اوپر؟
जी तफा तफाउल। ऊ, मैंने कहा था 5 और 6 के जो आइन कलेमा है वो पेश वाले हैं। तफा जी ऊ, तफाउलन, और 6 तफाऊ, तफाउलुन। अच्छा, यहां तक आपको समझ आ गई स्टेप नंबर 1 कि हमने इनको अलग अलग कर लिया, आल ग्रुप और बगैर आल ग्रुप। ठीक है। अब हमने इसको माजी को बनाना सीखना है। माजी कैसे बनता है? माजी बनाने का एक फिक्स स्टेप है, फेले माजी। इन सारे ग्रुप्स को हम फेले माजी बनाने लगे हैं। फेले माजी, फेले माजी बनाने के लिए हम सबसे पहले आल ग्रुप को लेंगे। ठीक है। फेले माजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है? आल ग्रुप। फेले माजी में सिर्फ जबरें आती हैं, याद रख लें। फेले माजी सिर्फ जबर से बनता है। मैम हमने थोड़ा सा गलत लिखा ऊपर ना, तफीलुन तो दूसरा है बगैर आल ग्रुप में, जी जी, सेकंड है वो। और फिर सारे नंबर बहिल गए हैं फिर उस हिसाब से। ओके। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसको मैं कवर कर देती हूँ, तो ये 4 हो गया तफईल, बल्कि 2 होगा। बस मैं इसको कवर कर रही हूँ, आपको नंबर पता है। ठीक है। अब मैं मिटाऊंगी तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। नंबरिंग आप खुद दे लें इसको। ठीक है। तफईल 2 है, वो फ़ाला 3 है, और फिर 4 5 है। इसको आप खुद नंबरिंग दे लें। अच्छा, फेले माजी में आल ग्रुप बनाना हम सीख रहे हैं। फेले माजी सिर्फ जबर से बनता है, ना जेर आ सकती है, और ना ही पेश आ सकती है। क्लियर हो गया? फेले माजी सुलासी मजीद फी का सिर्फ जबर से बनता है, ना जेर आती है ना पेश आती है। आल ग्रुप, आल ग्रुप में साकिन आता है। ठीक है। अभी हम जब आल ग्रुप की बात करने लगे हैं, कहाँ आता है? जहां उसके नाम में साकिन है। सबसे पहले मैं मजीद फी आ, क्या करूंगी? अपना रूट वर्ड लिखूंगी। स्टेप नंबर 1, रूट वर्ड। अब नजल की हमने बात की थी, उसी को हम ले लेते हैं। ठीक है। पहले मैंने लिखना है रूट वर्ड नून जे लाम। ठीक है, पहले रूट वर्ड लिया, स्टेप नंबर 1। अब मैंने बनाना है बाब नंबर। अब क्योंकि मैंने आल ग्रुप बना रही हूं, तो मैंने सबसे पहला आल ग्रुप जो है बाबे इफ आल, ठीक है, उसका अजाफा लिख देना है। अजाफा किया है इसमें हमजा। हमजा और शुरू हमजा में। कहाँ आता है?
مادے کے بیچ میں، مادے کے آخر میں، کہ شروع میں مادے کے سٹارٹ میں؟ پہلے پہلے آتا ہے. پہلے آتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کے تینوں روٹ ورڈ لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ اس میں صرف زبریں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ساکن آتا ہے. نہ پیش آ سکتی ہے نہ زیر آ سکتی ہے. ساکن کہاں آتا ہے؟ جہاں نام میں ساکن ہے. اب نام کیا لکھا ہوا ہے میں نے؟ اف آ لن. کہاں ساکن ہے؟ نون کی جگہ پہ. آپ مجھے اس کے بتائیں نا کہاں ساکن ہے. میم فاطمہ. فا 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 پہ. کلمہ پہ. تو اس میں فا کلمہ کون سا ہے؟ نون. سب سے پہلے آپ نے فا کلمہ پہ ساکن لگا دینا ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف زبروں سے بنتا ہے، باقی سب پہ آنکھیں بند کر کے زبریں لگا دینی ہیں. تو آپ کا لفظ تیار ہو گیا، انزلہ. ٹھیک ہو گیا. باب افتعال، یہ بھی آل گروپ ہے. چلو وہ بھی ہم نے کیونکہ پڑھا نہیں ہے تو ابھی ہم دوسرا لے لیتے ہیں، باب تفعیل، جو بغیر آل گروپ ہے. اس میں آنکھیں بند کر کے، اس میں ایون ساکن بھی نہیں آنا، آنکھیں بند کر کے سارے لیٹرز پہ زبریں ڈال دینی ہیں. باب تفعیل، سب سے پہلے مادہ لکھا، نون زے لام. اب اس میں اضافہ کیا مزید فی کا. کیا اضافہ ہوگا؟ تفعیل میں کیا اضافہ ہوا تھا؟ عین کلمہ پہ تشدید. آئین کلمہ پہ تشدید. تو میں نے زے کے اوپر ڈال دی تشدید. سٹیپ نمبر 1، مزید فی کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے. نون زے لام، اضافہ کیا زے کے اوپر شدہ کا. اب جو میں نے کہا نہ اس پہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے، اور جو بغیر آل گروپ میں اس میں ایون ساکن بھی نہیں آ سکتا. ساری زبریں آنکھیں بند کر کے سب پہ زبر ڈال دو. نون زے لام کیا بن گیا؟ نزلہ. نزلہ. ماضی بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اس فارمولے کو آپ استعمال کرتے جاؤ گے تو آپ کی سارے الفاظ بنتے جائیں گے. 2 3 4 5 روٹ ورڈ لکھو گے، اس کا اضافہ لکھو گے، اور اس ساروں پہ زبریں ڈال دو گے. کچھ بھی اور نہیں ڈالنا، نہ زیر نہ پیش نہ ساکن. جو باقی الفاظ ہیں ان میں آپ نے پہلے مادہ لکھا، پھر اضافہ لکھا، اور اس کے بعد آل گروپ میں آپ فوراً دیکھو گے. مثال کے طور پہ یہ ہمارا ایک نام کیا ہے؟ افتعال. افتعال کہاں پہ ساکن ہے؟ فا کلمہ پہ. فا کلمہ. عقل. افتعال. کہیں اور ہے؟ لام کو آپ لوگ خود ساکن دے رہے ہو، ہے نہیں ہے، یہ اسم ہے، اسٹیج پہ تنوین آتی ہے. افتعالن تو کس پہ آ رہی ہے؟ فا کلمہ پہ. انفعالن کہاں آ رہی ہے؟ فی کوئی ساکن نہیں، آ کوئی ساکن نہیں، لن کوئی ساکن نہیں. صرف کس پہ ساکن آ رہی ہے؟ نون کے اوپر. اس سین پہ ساکن. تف فا پہ ساکن. آلن کتنی ساکن ہے یہاں پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کتنے ساکن آ رہے ہیں؟ میں کی کر دیتا ہوں. دو. 2 ساکن آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس باب میں 2 ساکن آئیں گے. ٹھیک ہے. باقی میں ایک ایک آ رہا ہے.
مگر اس میں دو ساکن آئیں گے. سین کلمہ پہ بھی ساکن ہوگا اور فا کلمہ پہ بھی. یہ کیونکہ سین تے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کو بھی میں لکھ کے دکھا دیتی ہوں، بلکہ میں نے تو تے ساکن بھی آپ کو پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی نون زے لام کو لے رہی ہوں. روٹ ورڈ لکھا نون زے لام، اس کے بعد اضافہ کیا سینتے کا. شروع میں سینتے کا اضافہ ہوگا، سین اور تے، یہ اضافہ ہے. اس کے بعد روٹ ورڈ آ گیا نون زے لام. تو آپ نے سب سے پہلے اس پہ ساکن ڈالنا ہے کیونکہ اس کا تعلق آل گروپ سے ہے. ٹھیک ہے، آل گروپ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ساکن ڈالنا ہے. کدھر کدھر ڈلے گا ساکن؟ باب استفعال کہاں کا ساکن ہے؟ ٹائم اوپر ہو گیا، کلمہ کوئی پہ نہیں بتا رہا نہیں، مجھے. کلمہ پہ اور استف اور فا کلمہ پہ. سین کے اوپر آئے گا ساکن، اور فا کلمہ اس میں کون ہے؟ نون. ان دو پہ ساکن لگا کے باقی سب پہ زبریں ڈال دو گے. سین ساکن، تے پہ زبر، زے پہ زبر اور لام پہ زبر. ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی پڑھ کے بتائے کیا بنا. استنزلہ. جی، استنزلہ. حمزہ کدھر ہے؟ ہم نے تو سینتے کا اضافہ کیا ہے، سینتے کا اضافہ ہوتا ہے. سین تو ساکن ہے، لیکن وہ تین ساکن پڑھا نہیں جائے گا، اس سے پہلے حمزہ وصلی لگائیں گے. تو حمزہ وصلی لگائیں گے نا، تو حمزہ وصلی پہ زبر آ سکتی ہے. نہیں، یہاں پہ تیسرے حرف کو دیکھیں گے تو نیچے زیر آئے گی اس کے. جی، یہ بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ سب زبریں ڈلنی ہیں تو اس میں زیر کیوں جی، ڈلی ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ لفظ کا حصہ ہی نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. آپ کا تو استنزلہ. اضافہ سین تے کا ہے نا، جی، تو باقی تو سب پہ زبریں ہیں. سین اور نون پہ ساکن ہے اور باقی سب پہ زبریں ہیں. لفظ تو تیار ہو گیا. اب آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تو آپ نے تو حمزہ وصلی خود ایڈ کیا ہے نا، وہ لفظ کا حصہ تو نہیں ہے پڑھنے کے لیے. اس لیے یہ کیونکہ حمزہ وصلی ہے اس لیے اس پہ زیر پڑی ہوئی ہے، اس پہ تو زبر آ ہی نہیں سکتی. استنزلا، آئی سمجھ؟ اچھا، ٹھیک ہے. وہ آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ سب پہ حمزہ پہ زبر آئے گی، تو میں نے اس لیے لگا دیا جی، تھا اسی اس لیے میں میں سے. آپ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ اصل میں جی، اضافہ صرف سین تے کا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو اچھا. مکمل کیا تو سین ساکن تھا، پڑھ نہیں سکتے، تو پھر تو آپ نے حمزہ وصلی لگائی نا، تو وصلی میں تو زبر نہیں آ سکتی. جی، ٹھیک ہے. افتعال، افتعال آپ لوگوں کو میں نے سکھایا ہوا ہے کہ فے اور آئین کے بیچ میں تے کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اردو کے بہت سارے ورڈز آپ کو بتائے ہوئے ہیں. انتظار، اجتماع، اشتعال، اش- یاد ہے میں نے آپ کو اشتعال. یہ پڑھایا ہوا ہے جی، کہ پہلے دو لیٹرز کے بیچ میں تے کا اضافہ. تو آپ نے پہلے نون سے لام لکھا، اس کے بعد آپ نے اضافہ کیا کیا نون اور زے کے بیچ میں تے کا. اب آپ نے اس کو ماضی بنانا ہے، تو کیونکہ یہ آل گروپ ہے افتعال، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ساکن دیکھنا ہے کہاں کا لگنا ہے ساکن. ایک جگہ. افتعال کس پہ لگ رہا ہے؟ وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے نون پہ آپ نے ساکن لگا دیا، جی. باقی سب پہ زبریں. اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہو. انتظال. پھر آپ خود سے اب حمزہ لا رہے ہو. نون سے شروع ہو رہا ہے بیٹا، تے کا اضافہ ہے صرف. کوئی اور کیوں نہیں بول رہا بیچ میں؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کنفیوز ہو رہے ہو؟ بس یہاں پہ میں اینڈ کرنے لگی ہوں. یہ بتائیے گا انفعال کا
किस तरह बनाएंगे? ये इन्फियाल तो है ही नहीं, इफ्तियाल कर रही हूँ मैं। हाँ, इफ्तियाल इफ्तियाल। इफ्तियाल में आपने सबसे पहले रूट वर्ड लिखा है नून जे लाम, जी। फिर उसका इफ्तियाल का इजाफा किया है। इफ्तियाल के अंदर नजर आ रहा है आपको फे और आइन के बीच में ते का इजाफा। मजीद फी में क्या इजाफा किया जा रहा है? ते। ते लिख दिया। अब क्योंकि ये आल ग्रुप है तो आपने सबसे पहले साकिन लगाना है। नाम में कहाँ साकिन है? फाकल में कीजिएगा। तो अब आप इस वर्ड में फा कलिमा कौन सा है? नून। उसको साकिन किया, बाकी सब पे जबर लगा दी, तो क्या लफ्ज बना? इंतजार इंतजार। अब हमजा खुद क्यों ला रहे हो? जो लिखा हुआ है वो बताओ मुझे। नहीं, वो नून पे, नून तो पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर तो ये हमजा बताओ लाएंगे नहीं ना उसमें। बेटा, वजाहत करो। जब वो है ही नहीं तो आप अपने से तो नहीं ला रहे हो ना। अब बताओ कि पहला लेटर साकिन है। अरबी में ये असलूब है कि कोई भी वर्ड जब साकिन से शुरू हो रहा हो तो उसके शुरू में हमजा वसली लगता है। बताओ, मैं हमजा वसली लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पहला लेटर साकिन है इसलिए उससे पहले उसको पढ़ने के लिए हम उससे पहले हमजा वसली लगाएंगे। क्योंकि हमने जब कह दिया इसमें जेर नहीं आ सकती, तो वरना तो लोग पूछेंगे ना कि जेर क्यों आई हुई है। आपको क्लियर करना है कि हमजा वसली खुद मैंने लगाया है इधर, ये लफ्ज का हिस्सा नहीं है। लफ्ज में कोई ठीक। जबर जेर नहीं आई हुई। ये बाहर से मैंने इंपोर्ट किया है हमजा वसली। ठीक है, ये वर्ड का हिस्सा ही नहीं है, खुद लाके खड़ा कर दिया है, इसलिए ये जेर वाला है। इन तजाला, अब ये बन गया इसका माजी। इन तजाला। ठीक है। चलें जी, ठीक आज के है। लिए इतना ही रखें, टाइम काफी ऊपर हो गया है। आप लोग बताते भी नहीं हो मुझे। जी, समझ आई है कि नहीं आई है? बस इतना बता दें मुझे। जी, आ रही है, शुक्र है। बाकी भी आइए बताएं तो ना, एक ही बात है। बंदा बोली जा रहा है। मैम समझ आई है, मगर ये दोबारा मैं इसको रिकॉर्डिंग को सुनूंगी तो फिर मजीद जी, पता ये तो चलेगा हमने एक एक इंशाल्लाह। बाब को वैसे भी तो करना है ना, आपको वैसे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वैसे बता रही हूँ कि बहुत आसान है। अभी आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है आपको। ये एक एक बाब को हम अलहदा लेके चलेंगे। सिर्फ आपको बताया है कि इनको दो हिस्सों में बांटना है, एक आल ग्रुप, एक बगैर आल ग्रुप। जी सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, फिर उसमें इजाफा करना है। इजाफा करने के बाद देखना है, एंड को देखना है कि आल से ताल्लुक है तो साकिन लगाना है, आल से नहीं ताल्लुक तो सब पे जबरे लगा देनी है। ठीक है। जी। और साकिन लगाने के बाद आल ग्रुप में फिर बाकी सब पे जबरे लगा देनी है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बताना से बस ये मकसूद था कि बहुत आसान है। इसका हवा वैसे बना हुआ है। अगर आप फॉर्मूले के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। एक दफा फॉर्मूला सीख लिया तो समझो सब आ गया। जी मैम इसी इंशाल्लाह। तरह मैं मैथ्स से आप लोगों को रिलेट करती हूँ ना। मैथ्स के भी फॉर्मूला अगर आपको आता हो, कहीं से मैं सवाल दे दूंगी, आपको फौरन बनाना आएगा। आप ये नहीं कहोगे आउट ऑफ कोर्स आ गया है। वही यहाँ पे भी कहानी है। बस ये अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया बनाने का तो फिर कुछ भी आ सकता है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं रूट वर्ड दूंगी, बाप का नाम दूंगी, आप फौरन फटाफट बनाओगे उसको। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नोट्स प्लीज अब सारे लोग जरूर लिखा करो।
जी कोई बच्चा पिक्चर ले ले, कोई कायम है क्लास में? जी उस्ताजा मैं लेती हूँ, आप बना लीजिए पहले। जी मुकम्मल कर लिया मैंने। जी अब ले लें प्लीज।